السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم دا لرننگ قرآن۔ دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ سورۃ الاحقاف ہم مکمل کر چکے ہیں۔ سورۃ محمد اب ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، وصدوا، انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اضل، اکارت کر دیے گئے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل ضائع کر دیے۔ صد کا لغوی معنی، لغوی مفہوم۔ صد کا لفظ لازم و متعدی دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے اعراض کرنا، اور خود رک جانا بھی ہے، اور دوسروں کو روکنا بھی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا پھر کفر کی حمایت میں دوسروں کو اسلام لانے سے روکتے رہے، مسلمانوں کو ایذائے اور دکھ پہنچانے اور اسلام کے اشاعت کو روکنے کے لیے خفیہ تدبیریں اور سازشیں تیار کرتے رہے، اور معاندانہ سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے، ان کی یہ سرگرمیاں یہاں بے نتیجہ اور بے اثر ثابت ہوں گی، اور وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہیں گے۔ اللہ ان کی کوششوں کو برباد کر دے گا، وہ کبھی برآورد نہ ہونے دے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا، اور ایمان لائے، بما نزل، جو اس پر جو نازل کیا گیا، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہو الحق، اور وہ حق، میں ربہم، ان کے رب سے، کفارہ، اس نے دور کر دیا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَأَصْلَحَ، اور درست کر دیا، بالہم، ان کا حال۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور وہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ آپ کی بعثت کے بعد سب کو آپ کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانے کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مدینہ میں کچھ ایسے یہود موجود تھے جو ایمان بالغیب کی جملہ جزئیات پر ایمان رکھتے تھے اور نیک اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر ایمان لانا سود مند نہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ سابقہ تمام انبیاء کی شریعت علاقائی یا قومی بھی تھی اور عارضی بھی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے اور تا قیام قیامت رسول ہیں۔ اسی طرح قرآن بھی جملہ اہل عالم کے لیے تا قیامت ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لہذا ویسے یہود کو بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد قرآن پر ایمان لانا ہوگا۔ سیدنا عمر کا تورات کے اوراق پڑھنا۔ اس مفہوم کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر تورات کے چند اوراق لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ جو سیدنا عمر پڑھتے جاتے آپ کا چہرہ متغیر ہوتا جاتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں گم کرنے والیاں گم پائیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ سیدنا عمر نے جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، میں اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ پکڑتا ہوں۔ ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج خود موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور تم مجھ کو چھوڑ کر اس کی پیروی کرو تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ۔ اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو انہیں میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا۔ اچھا، یعنی کافروں اور ان کی معاندانہ سرگرمیوں کے مقابلے میں اللہ پر، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لائے اور نیک اعمال بجاتے رہے، کافروں کا ظلم و ستم سہتے رہے، صبر اور برداشت سے کام لیتے رہے، اللہ ان کی سابقہ کوتاہیاں اور قصور معاف فرما دے گا، اور جن مشکلات سے اس وقت وہ دو چار ہیں ان سے انہیں نکال کر ان کے حالات کو بہتر بنا دے گا، اور ان کی کوششیں باآور ثابت ہوں گی۔
ذالک یہ بھی انا اس لیے کہ اللہ زینہ جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، تبعوا انہوں نے پیروی کی، الباطل باطل کی، وان اللہ زینہ اور یہ کہ جو لوگ آمنوا ایمان لائے، تبعوا انہوں نے پیروی کی، الحق حق کی، من ربہم اپنے رب سے، کذالک اسی طرح یضرب اللہ بیان کرتا ہے، للناس لوگوں کے لیے، امثالہم اس کی مثالیں، یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا، اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کی ٹھیک ٹھیک حالت بیان کرتا ہے۔ کفار کی نیکیاں برباد، گناہ لازم، جبکہ مومنوں کی حالت ان کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کی پیروی کرنے والوں اور باطل کی پیروی کرنے والوں کی ٹھیک ٹھاک مثالیں بیان کرتا ہے۔ حق کی پیروی کرنے والوں کی صورتحال یہ ہوگی کہ ان کی نیکیاں برقرار رہیں گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور باطل کی پیروی کرنے والوں کی صورتحال یہ ہوگی کہ ان کی نیکیاں برباد اور گناہ لازم و برقرار رہیں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ فائدہ پھر جب تم لقیتم بھٹ جاؤ الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، فضربا تم مارو الرقابہ گردنیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اثخنتموہم خوب خون ریزی کر چکو اس کی، فشدو تو مضبوط کر لو الوثاق قید، فاما منم پس یا احسان کرو، بعدو اس کے بعد، واما فداء اور یا معاوضہ، حتیٰ یہاں تک کہ تازہ رکھ دے الحرب لڑائی لڑنے والے، اوزار و حاج اپنے ہتھیار، ذالک یہ لو ولو یشاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لانتصر ضرور انتقام لیتا، منہم ان سے، ولیکن اور لیکن، لیبلو تاکہ آزمائے بعضکم تم سے بعض کو، ببعض بعض سے، والذین اور وہ لوگ جو قتلوا مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فلن تو ہرگز نہ، یضل ضائع کرے گا، اعمالہم ان کے عمل۔ مسلمانوں جب تمہاری کافروں سے مٹ بیر ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب بے درے قتل کر چکو تو ان کی مشقیں کس کر انہیں قیدی بنا لو، پھر اس کے بعد یا تو ان پر احسان کرو یا تامان لے کر چھوڑ دو، تاکہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، تمہارے لیے یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان سے انتقام لے سکتا تھا، مگر یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جو سابقہ تمہیدی آیات کے بعد اب مسلمانوں کو جنگ سے متعلق ہدایت دی جا رہی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کے نزول سے بیشتر مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت تو مل چکی تھی، مگر تاحال کوئی مالکہ پیش نہیں آیا تھا۔ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت کے سلسلے میں جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 ہے، پھر اس سلسلے میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 190 تا 193 ہے، اور یہ ہدایت حسب ذیل ہیں۔ جب مارکے کارزار پیش آئے تو پورے جوش و خروش و جرأت ایمانی سے ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دشمن سے بڑھنے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر بھٹ جاؤ تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو کہ وحشت تلواروں کے سائے کے تلے ہے۔ جنگ کے متعلق عام ہدایات، تمہارا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ دشمن کی جنگی طاقت اور کفر کی کمر توڑ دی جائے، اس سے زیادہ توجہ کافروں کے قتل کی طرف رکھو۔ ہاں، جب لڑائی کا زور ٹوٹ جائے اور دشمن ہتھیار رکھ دے تو اس وقت ان کے بچے کچھ آدمیوں کو قید کرو، اس سے پہلے قید نہ کرنے لگ جاؤ۔ جنگی قیدیوں کے متعلق ہدایت، جو قیدی تمہارے ہاتھ لگ جائیں ان سے متعلق دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جائے، یا تو انہیں احسان رکھ کر چھوڑ دیا جائے یا ان کا فدیہ لے لیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیدیوں کو قتل کرنا عام قاعدہ نہیں، تاہم قتل کی ممانعت بھی نہیں کی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ کفر کے قیدیوں کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جن کا جرم صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ جنگ میں شامل ہوئے تھے، بلکہ ان کے اور بھی کئی سخت قسم کے جرائم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ قتل کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد قیدیوں کو عفو عام کے باوجود 4 شخصوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ جنگ بنو قریظہ کے بعد محصور یہود نے سیدنا سعد بن معاذ کو ثالث تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار ڈالے، تو سیدنا سعد نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں اور عورتوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے، اور ان کے اموال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد کے اس فیصلے کو بالکل درست قرار کر دیتے ہوئے فرمایا
کہ ان کا یہ فیصلہ آسمانوں والے پروردگار کے فیصلے کے مطابق ہے۔ چنانچہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کا جرم صرف یہ نہ تھا کہ وہ جنگی قیدی تھے، بلکہ اصل جرائم یہ تھے کہ وہ کئی بار سمجھوتا کے معاہدے کی عہد شکنی کر چکے تھے اور جنگ احزاب میں عین جنگ کے درمیان دشمن کی اتحادی فوجوں سے مل کر مسلمانوں کے سخت مشکل حالات سے دوچار کر دیا تھا۔ اسارہ بدر کے متعلق مشورہ اور فدیہ۔ اسارہ بدر کے متعلق آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سیدنا عمر نے یہ مشورہ دیا، یہ قیدی چونکہ سنادید کفر ہیں لہذا انہیں قتل کر دینا ضروری ہے، مگر آپ نے اس آیت کی عام قاعدہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس پر مسلمانوں پر عتاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا سیدنا عمر کے فیصلے کے مطابق تھی، اس لیے کہ بدر کے قیدی محض جنگی قیدی نہ تھے بلکہ اسلام اور مسلمان کے بدترین دشمن اور مسلمان اور پیغمبر اسلام کے خلاف بہت سی معاندانہ سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔ ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ امام وقت کو اس عام قاعدے کے استثناء کا اس وقت حق حاصل ہوتا ہے جب جنگی قیدی اور بھی کئی جرائم میں ملوث ہوں، اور امام وقت کو انہیں نہ احسان رکھ کر چھوڑنا چاہیے نہ فدیہ لے کے، بلکہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ قتال فی سبیل اللہ کا سب سے اہم مقصد کفر کی کمر توڑنا ہے۔ قیدیوں پر احسان کی مختلف صورتیں۔ پھر احسان رکھ کر چھوڑنے کئی صورتیں ہیں، مثلا ایک یہ کہ ان سے کسی طرح کی خدمت نہ لی جائے، اور اگر حالات اجازت دیں تو محض اللہ کی رضا اور اسلام کے اخلاق کی برتری قائم کرنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ فتح مکہ کے دن آپ نے عفو عام کا اعلان کر دیا، یا جنگ حنین کے بعد جنگی قیدیوں کی تقسیم کے بعد آپ نے اہل حوازن کی ایما پر انہیں آزاد کر دیا تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی جان بخشی اس صورت میں کی جائے کہ انہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے اور مسلمانوں کو تلقین کی جائے کہ ان سے بہتر سلوک کیا جائے، جیسے کہ جنگ حنین کے بعد پہلے آپ نے ایسے قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی مواقع پر آپ نے جنگی قیدیوں کو مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ تیسری یہ کہ اگر انہیں قید کرنا ہی پڑے تو ان سے بہتر سلوک کیا جائے اور یہ قید دائمی اور مستقل نہ ہونی چاہیے۔ چوتھی یہ کہ ان سے جزیہ لے کر ذمہ بنا لیا جائے، انہیں اسلامی مملکت میں آزادہ نہ رہنے کا حق دیا جائے، جیسا کہ اہل نجران سے معاہدہ کیا گیا تھا۔ فدیے کی مختلف صورتیں۔ اور فدیے کی اور بھی کئی صورتیں ہیں کہ ان سے ظرف فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ ساری بدر سے لیا گیا تھا، اور یہ ظرف فدیہ ہر شخص سے اس کی حیثیت کے مطابق لیا جائے گا۔ دوسری یہ کہ ان قیدیوں سے پیسے کے بجائے کوئی اور خدمت لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ اسی ساری بدر کے موقع پر جن لوگوں کے پاس ظرف فدیہ کی رقم نہیں تھی ان سے یہ خدمت لی گئی کہ ایسا ہر قیدی مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ اور تیسری یہ کہ جنگی قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کر لیا، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ایک مسلمان کے بدلے ایک کافر کو چھوڑا جائے، بلکہ ایک دفعہ آپ نے 2 مسلمانوں کے بدلے میں ایک کافر چھوڑا تھا۔ یہ ہیں وہ مختلف صورتیں جو اس آیت کے اس مختصر سے جملے میں داخل ہیں۔ ان تمام صورتوں میں سے جو صورت بھی حالات کے مطابق اور مسلمانوں اور اسلام کے حق میں بہتر ہو، امام وقت وہی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا کہ باطل پرست اور اسلام دشمنوں پر بجلی کی کڑک یا زلزلہ بھیج کر یا سیلاب کا پانی چھوڑ کر انہیں تباہ و برباد کر دے، جیسا کہ وہ پہلی سرکش اقوام پر ایسے عذاب بھیج چکا ہے، اور اس طرح وہ ان سے تمہارا بدلہ لے لے گا، لیکن جب تک مارکا حق و باطل قائم نہ ہو اور میدان کارزار گرم نہ ہو تب تک بندوں کا امتحان نہیں ہو سکتا کہ کون کس درجے میں اسلام سے مخلص اور جرأت ایمانی رکھتا ہے۔ نیز کافروں میں سے کتنے لوگ ان تنبیہی کارروائیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ان سے مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے۔ سیہدیہم، اور جلد ان کو ہدایت دے گا، ویصلح، اور سنوارے گا، بالہم، ان کے حال، اور وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حال درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور داخل کرے گا انہیں جنت میں، اوافا، اور اس نے اسے شناسا کر دیا ہے، لہم، انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے انہیں تعارف کرا دیا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اس کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ قوم زندگی کا سبب بنتے ہیں، بلکہ خود ان کی ذات کو بھی کئی فائدے پہنچتے ہیں، خواہ وہ دینی لحاظ سے ہوں، بظاہر کامیاب نظر نہ آتے ہوں، دنیاوی لحاظ سے بظاہر کامیاب نظر نہ ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ اللہ ان کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اور ان کی سرگرمیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دوسرے یہ کہ ان کے دلوں سے ہر قسم کی کدورت دور کر کے ان کی حالت کو درست کر دے گا، پھر انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔
الرفہ اس نے شناسا کر دیا۔ عرف کے مختلف مفہوم، اس جملے کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن کا انہیں کتاب و سنت کے ذریعے تعارف کرایا جا چکا ہے اور اس کی صفات کو سب جنت میں داخل ہونے والے جانتے ہوں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر جنتی جنت میں اپنے مکان اور مسکن کو پہچانتا ہوگا۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ جنتی اپنے مکانوں اور رہائش گاہوں کو اس سے زیادہ پہچانتے ہوں گے جتنا وہ دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں، یعنی انہیں اپنی رہائش گاہ پہچاننے میں نہ کوئی الجھن پیش آئے گی، نہ راستہ بھولیں گے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عرف کے معنی پہچاننا اور عرف کے معنی پہچان کرانا ہے، اسی طرح عرف کے معنی خوشبو لگانا اور عرف کے معنی معطر کرنا اور خوشبو چھوڑ دینا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جنت کو خوشبو سے بسا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو لوگ ایمان لائے، ان تنصروا اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم وہ مدد کرے گا تمہاری، وَیَثَبِّتْ اور جما دے گا اقدامکم تمہارے قدم۔ اے لوگوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً جہاد میں ان کی مدد فرمائے گا، ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دے گا۔ بندے کا کام صرف یہ ہے کہ وہ قامت دین کے لیے کمر بستہ رہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ والذین اور جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، فتعسن تو تباہی ہے، لہم ان کے لیے، بعد اللہ اور اس نے ضائع کر دیے، اعمالہم ان کے اعمال، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ تعصا کا لغوی معنی، تعصن کے معنی ٹھوکر کھا کر گرنا ہے، پھر اٹھ نہ سکنا ہے، یا کسی گھڑے میں گر کر ہلاک ہو جانا۔ گویا اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ پاؤں جما دیتا ہے، اس کے برعکس منکروں کو منہ کے بل گرا کر ہلاک کر دیتا ہے، اور مومنوں کی تو مدد کی جاتی ہے جبکہ کافروں کے سب کی ایک رائے پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ ذالک یہ بنہم بھی انہم اس لیے کہ انہوں نے کاری ہونا پسند کیا ما انزل جو نازل کیا اللہ نے، فاحبط تو اکارت کر دی گیا اعمالہم ان کے اعمال، یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا کیا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ کیسا ہوا انجام، الذین ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے، دمر اللہ تباہی ڈال دی اللہ نے، علیہم ان پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، امثالھا ان کی مانند۔ کہ وہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر دیا، اور کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہوتی ہیں۔ اس آیت کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ پہلی قوموں نے سرکشی کی راہ اختیار کی تو اللہ نے مختلف قسم کے عذاب بھیج کر انہیں تباہ و برباد کر دیا، اسی طرح کے عذاب بھیج کر ان موجودہ کافروں کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح کافروں کو دنیا میں طرح طرح کی سزائیں دی ہیں، اس طرح کئی طرح کی سزائیں آخرت میں بھی دے گا۔ ذالک یہ بھی ان اللہ اس لیے کہ اللہ مولا کارساز ہے، الذین ان لوگوں کا جو آمنوا ایمان لائے، وان الکافرین اور یہ کہ کافروں کا لا مولا کوئی کارساز نہیں، لہم ان کے لیے، یہ اسی لیے کہ ایمان لانے والوں کا تو اللہ حامی ہے اور کافروں کا کوئی بھی حامی نہیں۔ غزوہ احد کے اختتام پر ابو سفیان کی نعرے بازی اور اس کا جواب، یعنی کافر یہ سمجھتے ضرور ہیں کہ ان کے دیویاں اور دیوتا ان کی مدد کو پہنچتے ہیں، حالانکہ یہ محض ان کا وہم ہوتا ہے۔ دور نبی کے حق و باطل کے معرکوں میں سب غزوہ احد ہی وہ جنگ ہے جس میں ابتداءً مسلمانوں کو ان کی اپنی ہی وہ غلطی سے عارضی طور پر شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور آخر میں میدان برابر رہا۔ ابو سفیان نے اپنی اتنی سی کامیابی کو بھی غنیمت سمجھ کر اپنے سب سے بڑے دیوتا اور بت حبل کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا، حبل سربلند ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہا، یہ جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل،
سربلند تو صرف اللہ ہے، وہی بزرگ و برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا لانا عزا ولانا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزت دینے والی دیوی عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا تو اللہ حامی و ناصر ہے لیکن تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ آپ کا جواب اسی آیت کی تفسیر تھا۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی۔ ابو سفیان جب احد کے میدان کو چھوڑ کر کئی میل مکہ کی طرف جا چکا تو اسے خیال آیا کہ جنگ کا فیصلہ تو کچھ بھی نہ ہوا، لہذا واپس جا کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر کے اسے نتیجہ خیز بنانا چاہیے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کی نصرت کا یہ سبب پیدا کر دیا کہ مسلمان خود اس سے پہلے ہی ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب ابو سفیان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے مکہ کی راہ لی۔ سورۃ محمد کا پہلا رکوع ہم نے مکمل کر دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔